بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہم نے ابھی تک کنویں کو کھودنے میں جب پڑوسی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اس میں دو دلیل سے استفادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی کو اپنے گھر میں کنواں کھودنے کی اجازت ہے۔ یہ دلیل انصراف کی بنیاد پر کہ وہ جو قاعدہ لا ضرر کی دلیل منصرف ہے اس جگہ پر کہ جب جو خود کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، جب خود کو نقصان پہنچ رہا ہے، اپنے خود کے نقصان کو بچانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو قاعدہ لا ضرر دوسرے میں نہیں چلے گئے، یعنی جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہ پہنچا اور اپنا کام خود اپنے گھر میں کر رہا ہے، قاعدہ تسلط اس کے اوپر جاری ہے۔ اس بنیاد پر ایک تو انصراف کی دلیل کہ قاعدہ لا ضرر اس مورد کو شامل نہیں ہے، اور دوسری دلیل یہ تھی کہ دونوں چونکہ ضرر آپس میں تعارض کرتے ہیں اور تعارض کرنے کے نتیجے میں اذا تعارضا تساقطا رد الی الاصل۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ قاعدہ سلطنت انسان کو اپنی ملکیت پر حاصل ہے کہ اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے، اس لیے قاعدہ جاری ہوگا۔ یہ دو مسئلے پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم قاعدہ لا ضرر کو دونوں میں جاری کر کے اور دونوں میں قاعدہ سلطنت کو جاری کرتے ہوئے دونوں کے اندر تعارض لے کر آتے ہیں، اور تعارض کے بعد اذا تعارض تساقطا کے بعد قاعدہ سلطنت ملکیت والا زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد قاعدہ سلطنت کی بنیاد پر ہم مالک کو اپنے گھر میں کنواں کھودنے کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اس پر ایک اشکال وارد ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ جب تک ممکن ہو کوئی اذیت اور پریشانی نہ ہو تو کوشش کرنا ہے کہ کسی کو ہم سے پریشانی نہ ہو جائے، لیکن کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ اب جو ہے کیا شریعت اجازت دیتی ہے، مجبوری ہے کہ تعارض پیش ہی آئے گا؟ وہ کہتے ہیں ہاں، دو لا ضرر آپس میں ٹکرا کے ختم ہو گئے، لا ضرر اس کے لیے بھی ہے، لا ضرر اس کے لیے بھی ہے، دونوں کے لا ضرر ہے۔ اذا تعارض تساقطا رد الی الاصل، اصل یہ کہ مالک اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے۔ اصل کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالکل قاعدہ لا ضرر درمیان میں ہوتا ہی نہیں تو کیا کرتے پھر؟ تو قاعدہ ملکیت جاری ہے کہ انسان اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے۔ بس اس بنیاد پر یہ علاج تو بتایا گیا، لیکن اس علاج پر پہلے تنظیر اور تشبیہ کو بیان کرتے ہیں کہ کیا ایک ہی قاعدہ دو مورد میں ایک ساتھ استعمال ہو
اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں کہ ایک ہی قاعدہ دو جگہ پر آ سکتا ہے کہ جہاں پر آپس میں تعارض ہو جائے؟ کہتے ہیں اس کی تنظیر و تشبیہ بیان کرتے ہیں۔ شک کے در سببی اور شک کے در مسببی میں استصحاب جاری کرنا۔ استصحاب دونوں جگہ جاری ہے، استصحاب شک کے در سبب، شک کے در مسبب، دونوں میں استصحاب جاری ہو رہا ہے۔ استصحاب سببی، استصحاب مسببی، دونوں استصحاب ہیں، اور دونوں استصحاب صرف ایک ہی قانون ہے جو چلتا ہے لا تنقض الیقین بالشک سے۔ جس طرح قاعد لا ضرر یہ چلتا ہے پیغمبر کی اس روایت لا ضرر ولا ضرار، اس سے چلتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی جو کہ استصحاب چلتا ہے لا تنقض الیقین بالشک، یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو، اس سے اسی ایک جملے معصوم سے کیا استصحاب دوسرے استصحاب سے ٹکرا سکتا ہے؟ ہاں، جس طرح استصحاب سببی ہے استصحاب مسببی پر مقدم ہوا کرتا ہے، حالانکہ قاعدہ ایک ہی ہے لا تنقض الیقین بالشک کی بنیاد پر استصحاب قائم ہو، قاعدہ ایک ہی ہے، لیکن استصحاب سببی استصحاب مسببی پر مقدم ہے۔ وہ آپ بار بار مثالوں میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طول و تفصیل کا فائدہ نہیں، آپ کو پتہ ہے استصحاب سببی استصحاب مسببی پر مقدم ہے، کیونکہ سبب ہمیشہ مسبب پر مقدم ہوا کرتا ہے۔ آگ ہوگی تو حرارت ہوگی نا، آگ سبب ہے، حرارت مسبب ہے، آگ پہلے اور حرارت اس کے بعد ہے، یعنی تو جس طرح وہاں پر استصحاب ایک ہی قانون کی وجہ سے آپس میں تعارض کر رہا ہے، اور تعارض میں استصحاب سببی کو استصحاب مسببی پر مقدم قرار دیا گیا ہے۔ اگر بالفرض اس استصحاب میں بھی کہیں سببی مسببی کا مسئلہ نہیں ہوتا تو دو استصحاب برابر ہونے کی وجہ سے آپس میں تعارض کرتے، اذا تعارض تساقطا رد الی الاصل کی بنیاد پر وہاں دو استصحاب بھی آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جاتے، اصل کی طرف وہاں پر بھی رجوع کرتے۔ اگر سببیت و مسببیت کا مسئلہ نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی وہی قانون تھا، نہیں بس اس بنیاد پر سببی و مسببی کی وجہ سے بھی ہے، اور فرضاً اگر سبب مسببی نہ بھی ہوتا تو دو استصحاب اگر ٹکرا جاتے تو تعارض تساقطہ کی بنیاد پر وہاں پر بھی ساقط ہوتے، اور ساقط ہونے کے بعد اصل کی طرف وہاں پر بھی رجوع کرنا ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر بھی ایک لا ضرر ہے کہ جس لا ضرر نے دو مختلف مورد میں الگ الگ اپنا کام کیا ہوا ہے، ایک پڑوسی میں لا ضرر ہے، ایک خود میں لا ضرر ہے، تو لا ضرر آپس میں تعارض کرتے ہیں، اذا تعارض تساقطا رد الی الاصل، اصل یہ کہ مالک اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے۔ یہ تنظیر استصحاب پیش کرنے کے بعد اشکال وارد کرتے ہیں، اور اشکال جو ہے اس کو خوب دقت سے ملاحظہ فرمائیں گے، اور اس دقت میں یہ بات ہے کہ کیا ہم ایک ضرر اس کے بجائے دو ضرر ایک ہی مسئلے میں پیش آ رہے ہیں؟ لا ضرر
مستلزم ضرر خود ہو یا ضرر غیر ہو، ایک ہی قضیے میں کیا رسول اکرم کا یہ فرمان کہ لا ضرر ولا ضرار، جو رسول اکرم نے ایک ہی مرتبہ لا ضرر ولا ضرار قصہ سمرہ ابن جندب میں کہا، کیا یہ لا ضرر حاکم بھی ہو جائے اور محکوم بھی ہو جائے؟ یعنی لا ضرر خود لا ضرر کو روکنے کا کام کرے، لا ضرر خود حاکم بن کر محکوم لا ضرر کو روکے، کیا یہ ہو سکتا ہے پیغمبر کے صلوات اللہ علیہ کے اس جملے میں کہ لا ضرر ولا ضرار؟ مگر ہمارے پاس کتنے لا ضرر ہیں؟ ایک لا ضرر ہے، ایک قضیہ ہے، ایک جملہ ہے۔ ایک جملہ کس طرح حاکم و محکوم واقع ہو سکتا ہے؟ یہ تھا اشکال اس مسئلے کے حل میں، جو ابھی ہم پڑوسی کے نقصان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کنواں کھودنے کی صورت میں۔ تو فرماتے ہیں جی ہاں، اپنے پر ترجیح دینا وہ معصومین کا کام تھا کہ اپنے سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے، یہ عصمت کا درجہ تھا۔ جی تو پھر معصوم بننا پڑے گا، قدم بقدم چلنے کا مطلب تو یہ ہے، پھر قدم بقدم کیا ہوگا؟ معصوم بننا پڑے گا ہمیں بھی، ہم بھی معصوم بن جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں اتنا تو ہر ایک کی کامن سینس کام کرتی ہے کہ ہمیں اللہ بھی نہیں بننا، ہمیں معصوم بھی نہیں بننا ہے، دونوں ہم بن نہیں سکتے، نہ بننے کی کوشش کرنا ہے، کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ السلمان منا اہل بیت پھر بھی جو ہے وہ معصوم تھوڑی بنا ہے، وہ اہل بیت میں سے ہو گئے لیکن معصوم پھر بھی نہیں بنا ہے۔ 14 معصومین میں حضرت عباس سے بڑھ کر کون ہے؟ حضرت بی بی زینب سے بڑھ کر کون ہے؟ لیکن وہ بی بی سلمان ان کے برابر تھا نہیں، کوئی ان کے برابر تو نہیں تھا، پھر بھی معصوم تو نہیں بنے نا۔ تو قدم بقدم اتنا ہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کو جو آپ کو دیا گیا اس کی پابندی کرو بس۔ بلکہ بہت سی جگہوں پر ہمیں تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ مولا علی جس طرح سوکھی روٹی کھاتے تھے، کچھ لوگوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا، تو مولا علی نے بھی اس کو ڈانٹا اور جو ہے پیغمبر اسلام نے بھی اس کو ڈانٹا ہے۔ اب کہا کہ اگر مجھے پتہ چلتا کہ یہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جو ہے اس طریقے سے جنگل میں جا کے بیٹھ گیا عبادتوں میں، تو میں تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتا۔ پیغمبر نے یہ جملہ استعمال کیا۔ نہیں، وہ مولا علی کی پیروی کرا، سوکھی روٹی کھانا شروع کی تھی، لیکن جو ہے اہل بیت اس نے اپنے گھر کے حقوق ادا کرنے کے باوجود سوکھی روٹی کھائی ہے۔ گھر وہ ایک دوسرا مورد تھا، یہ ایک مورد تھا کہ جس میں اپنے گھر کا خیال کرتا لیکن سوکھی روٹی کھا رہا تھا، اس میں بھی منع کیا اس کو۔
نہیں ایک مورد، خالی ایک مورد تھوڑی، دوسرا ایک مورد بھی ہے کہ جہاں پر وہ پوری حقوق دے رہا تھا لیکن اس کے باوجود منع کیا کہ تم یہ کام نہیں کرو. ہاں وہ جو ہے ہمارا کام نہیں معصوم کا مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ یہ کہ ان کی طرح ہم جو بننے کی کوشش کریں. ہاں پیروی یہ کہے. اب جو ہے فرق ہو گیا، معصوم بننے کی کوشش نہیں کریں. ہم جو ہے وہ پہلا جملہ آپ کا تھا کہ جو ہے پہلا معصوم بننے والا جملہ تھا نا، اس لیے جو عرض کیا تھا نا. پیروی بھی جو ہے اس کی ایک حد ہے، یعنی پوری پیروی نہیں ہے وہ بھی. اسی لیے جو ہے شریعت کے ایک جملے کو لے لینا کافی نہیں ہوتا ہے، اس میں ٹکڑے ٹکڑوں میں بات ہوتی ہے. اصل میں اس کو سب کو ملا کے نتیجہ نکالا، اسی کا نام اجتہاد ہے. اسی لیے بہت سارے علماء منع کرتے ہیں کہ احادیث کا ترجمہ عوام کے لیے پیش نہیں کرو، کیونکہ وہ ایک حدیث لے کے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا مفہوم بھی صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کی سند کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ مجتہدین کے فتوے کے خلاف روایت کو استعمال کرتے ہیں. ہاں یہ جو ہے سلسلہ شروع، یہ اس طرح نہیں کریں. ایک روایت کو لے کر کے یا ایک قرآن کی آیت کو لے کر اس کو جو ہے مسئلہ شرعی پر تطبیق کرنے لگے، یہ وہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آج کل ایک جو ہاں اس سے جو ہے پوری معاشرے میں ایک فساد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. اگر جو ہے احادیث جو ہے عوام تک پہنچائی جائے تو اس کو سوء استفادہ کرتے ہیں. ہاں حدیث کو شریعت کے مقابل میں پیش کرنا شروع کر دیں گے، اور ہو رہا ہے. ہم طالب علم یہ کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں باقی. ہاں تو اس تنظیر اور اس قاعدے لا ضرر پر اشکال وارد کیا کہ ایک ہی جملے پیغمبر سے کیا ہم دو جگہ پر قاعدے لا ضرر لا سکتے ہیں ایک ہی مسئلے میں، اور ایک دوسرے کو ٹکراؤ دے سکتے ہیں؟ کیا پیغمبر ٹکراؤ والی بات کر رہے تھے کہ جو ہے دو قاعدے لا ضرر آ گئے ہیں؟ یہ اشکال تھا مستشکل کا. تنظیر جو پیش کی استصحاب کی کہ لا تنقض الیقین بالشک سے قاعدہ استصحاب بنتا، استصحاب میں سببی مسببی دونوں ٹکرا جاتے، سببی مقدم ہے مسببی پر. اس طرح یہاں پر بھی دو قاعدے ضرر آپس میں ٹکرا کے تعارض تساقط اور رد اصل جو ہے وہ قاعدہ سلطنت چلے گا اور مالک اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس طرح سببی و مسببی کے اندر ایک ہی جملے معصوم سے لا تنقض الیقین بالشک سے دو استصحاب جاری ہو گئے، دونوں استصحاب اپنے اپنے مصداق کے لحاظ سے صحیح ہے نہیں، اور دو مصداق آپس میں ٹکرا بھی جاتے ہیں. تو معصوم نے تو ایک ہی قاعدہ بتایا، اس سے مصداق بہت سارے نکلیں گے. مصداق بہت سے نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے معصوم کی دو بات الگ الگ تھوڑی ہے، ایک ہی قانون ہے. اس سے دو مصداق بنے اور دو مصداق آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ اس نے بہت زیادہ اس میں، لیکن صحیح اشکال ہو تو، اگر صحیح اشکال نہ ہو تو صحیح اشکال ہو تو وہ صحیح اشکال اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے ذہن میں سارے مطالب ذہن میں ہو، اس کے حساب سے کرے. اپنے جو ہے عوامانہ اعتراضات کرے تو وہ جو ادھر سے خارج کو خراب کرنے والی بات ہے. اشکال جو ہے وہ پہلے آدمی کو مہارت ہو کام کی مہارت نہیں، خواہ مخواہ کے اشکالات کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسئلہ خراب ہی ہوگا.
یہ جو اشکال وارد کیے اس میں لا تنقض الیقین بالشک، اس سے قاعدہ لا ضرر کو تشبیہ دے کر کہا کہ قانون ایک ہی ہے، مصداق مختلف ہو سکتے ہیں اور مصداق کا آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معصوم نے تو ایک قانون بتایا، ایک قانون جو ہے اس سے کلی کئی افراد، جزئیات اور مصادیق وجود میں آ جایا کرتے ہیں، اور معاشرے کی مصلحتوں کے لحاظ سے بہت سارے مصادیق میں آپس میں ٹکراؤ بھی ہو جایا کرتا ہے، اور ٹکراؤ کے نتیجے کے اندر پھر وہاں پر جو معصوم نے حل بیان کیا کہ اہم و مہم کو دیکھو، اہم و مہم نہ ملے تو اس وقت جو ہے آپ اصل کی طرف رجوع کرو، اصل بھی نہ ملے تو پھر تعارض تساقطہ، اس کے بعد آپ کو تخییر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ اشکال کا جواب بھی آپ کے سامنے تنظیر کے ذریعے سے، استصحاب کی تنظیر اس کی مثال ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ